درخت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے ماحول کو صاف ستھرا سازگار رکھتے ہیں، اور زمین پر جگہ جگہ جو پیڑ پودے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ انسانوں کے لیے تحفہ ہے۔ درختوں کو زمین کا زیور بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی باغات اور درختوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے، کھجوروں اور انگوروں کی، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ درختوں سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ درختوں سے مسلمان اس کی شاخیں جڑیں کاٹ کر مسواک کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے۔ یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مسواک ہے۔ تو درختوں سے ہم مسواک حاصل کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی گھر بنایا یا ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت اگایا، جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس سے نفع اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ شجرکاری، پلانٹیشن، درخت لگانا، اس کے معاشی طور پر بھی فائدے ہیں اور معاشرتی طور پر بھی فائدے ہیں۔ دیکھیں لکڑی کا کتنا اہم کردار ہے زندگی میں، کھڑکیاں، دروازے، مکان کی چھتیں اور بہت کچھ لکڑی سے بناتے ہیں، لکڑی درختوں سے حاصل ہوتی ہے، اور لکڑی کے بزنس سے معاشرے کو بہت بڑا طبقہ روزگار حاصل کر رہا ہے، اور بارشوں کے برسنے میں بھی ان درختوں کا، ان ٹریز کا ایک کردار ہے۔ درخت اپنی جڑوں میں، اپنی روٹس میں پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور ہوا میں پھر خارج کرتے ہیں، فضا میں نمی پیدا ہوتی ہے، نمی بادل بنتے ہیں اور بادل رم جھم برسنا شروع کرتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے، اناج پھل سبزیاں اگاتی ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو بارشیں بھی نہ ہوں، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے شجرکاری ضروری ہے۔ اور ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ درخت شور شرابے کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ جو درختوں کے درمیان انسان رہتے ہیں وہ کریٹیو مائنڈ ہو جاتے ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ان کی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی شجرکاری کی مہم چلا رہی، گرین پاکستان، شریعت و قانون کی اجازت کے ساتھ ساتھ پودا لگائیں، درخت بنائیں، اور آپ کی بھی حفاظت ہوگی، قوم و ملت کی بھی حفاظت ہوگی اور فائدہ ہوگا، اور اللہ چاہے گا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی والوں کو 1 ارب پودے لگانے کا ہدف دیا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔